السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہمارا مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاسفیاء جلوہ احمد اقصی قول خدا صاحب حلقہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسمنا ہے، درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، آواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال، کسب حلال، پاکیزہ و طیب رزق کی اہمیت اجاگر کی اور اپنے سارے بندوں کو حکم دیا ہے، اے مومنوں، اللہ کے دیے میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہاں کھانے کا حکم جنوں انس سب کے لیے ہے، فرشتے اس سے مستغنا ہیں، وہ اس لیے کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ ہاں، جنات کھاتے پیتے ہیں مگر ان کی پاکیزہ خوراک ہڈی وغیرہ ہے، اور انسانوں کی پاکیزہ خوراک جناسوں سے الگ ہے، مگر حکم دونوں کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پاکیزہ حلال اور طیب رزق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے، بالخصوص فتنوں کے شروں سے ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ موجودہ وقت وہ ہے کہ ہر آدمی رزق کے پیچھے دوڑ تو رہا ہے مگر یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ رب کو خوش کرنے والا ہے یا رب کو ناراض کرنے والا۔ ایک چیز یاد رکھیں، میدا ایک اہم چیز ہے جس میں جو خوراک جاتی ہے نا، اس سے جو چیز نشو و نما پاتی ہے، یہی چیز تمام چیزوں کو اجاگر کرتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ کے منہ سے پیٹ میں جانے والی چیز حلال ہے تو یہ حلال چیز آپ کو حلال کاموں کی طرف لے جائے، اور آپ کے منہ کے ذریعے جانے والی جو پیٹ میں جا رہی ہے وہ چیز اگر حرام ہے تو یہ جانے والی حرام چیز آپ کو حرام کاموں کی طرف آمادہ کرے۔ اگر آج آپ کو کسی چیز کی طرف دل و دماغ نہیں لگ رہا، مثال کے طور پر دین آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مسجدوں کی طرف آنا سمجھ میں نہیں آ رہا، اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو یاد رکھنا آپ اپنی خوراک کو چیک کریں، اپنے ذریعے معاش کو چیک کریں کہ کہیں حرام کمائی جو کسی طرف سے نہیں آتی، کیونکہ حلال خوراک حلال کی طرف آمادہ کرتی ہے اور حرام خوراک حرام کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اور موجودہ وقت میں آدمی اکثر دعائیں کرتا ہے مگر وہ دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک شخص بڑا گندا ہوگا، بال بگڑے ہوں گے، کوششیں بڑی کی ہوگی، مگر جب آخر کار وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لباس حرام، اس کے پیٹ میں جو خوراک ہے وہ حرام، اس کا جو پہناوا ہے وہ حرام، یعنی تمام حرام چیزوں کو بیٹھ کر اگر وہ یا رب کہہ کر پوری زندگی بھی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے بڑا گندا ہوگا، بال بگڑے ہوں گے، یعنی کوششیں تو بڑی کی اس نے مگر جو کوشش کی وہ حرام کا ذریعہ تھا۔ پتا چلا آدمی اگر حرام کے ذریعے سے لاکھ کو کما بھی لے تو یاد رکھنا حرام حرام ہی ہے، اور حرام کے ذریعے اگر حج بھی کر لے تو یاد رکھنا اس کی حج بھی قبول نہ ہوگی۔ یعنی اگر تم دعا بھی کر لو تو تمہاری دعائیں رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ آج اکثر شکایت اس بات کی ہے کہ مولانا صاحب حضرت ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، دل اطمینان نہیں پاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے کا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے، 9 حصے کا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے، یعنی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں یہ بیان اور ٹاپک بھی اس لیے لے رہا ہوں کہ آج ہم نے کمائی کے ذریعوں میں شارٹ کٹ راستہ زیادہ استعمال کیا، مگر یاد رکھنا جو آپ نے شارٹ کٹ نکالا ہے اور نکال کر یہ سمجھ رہے ہو محنت بھی زیادہ نہیں ہے، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، کم مدت کے اندر کم وقت کے اندر ہم اتنا کما لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا اگر ذریعہ آپ نے مشروبات حرام مشروبات کو بنایا ہے تو یہ حرام کمائی آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آج تک نئی جو بیماریاں نکلی ہے نا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیٹ میں حرام خوراک گئی ہے۔ کل تک تو حال یہ تھا کہ انگریزوں فلموں نے فلکیوں نے صرف اتنا چاہا تھا کہ مسلمانوں کے دل کو کمزور کر دے، کیونکہ اگر دل کمزور ہو جائے گا یہ جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ بگڑ گیا سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، اگر یہ سلام سارے اعضاء سلامت ہوں گے۔ آج دل کو بگاڑنے کے لیے انگریزوں نے نئے طریقے استعمال کیے، مگر اس میں جو بنیادی طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کی خوراکوں میں ایسی ملاوٹ کر دی جائے اور مسلمانوں کو ایسی مشروبات دے دی جائے، ایسی معمولات دے دی جائے، ایسا کھانا دے دیا جائے، ایسے پینے کی چیزیں دے دی جائے جسے پی کر جسے کھا کر ان کے دل مردہ ہو جائے۔ جب دل مردہ ہو جائے گا تو نصیحتیں قبول نہ ہوگی، علماء سمجھ میں نہیں آئیں گے، بیانات سمجھ میں نہیں آئیں گے، درس و تدریس سمجھ میں نہیں آئے گا، الغرض لباس سمجھ میں نہیں آئے گا، عورتوں کا پردہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بھی ہوتی تاکہ ان کو کھلا دیا جائے۔ تب تک تو بات تھی کہ گویا کہ پیٹ کی چربی یعنی سفر کی چربی چند چیزوں میں ملائی جاتی ہے، تب تک تو اخبارات میں آتا تھا کہ گویا کہ لپسٹک کے ذریعے اور لپسٹک پر اور عورتیں جو لگاتی ہیں اس پر سفر کی چربی استعمال کی جاتی ہے، مگر اب تو یہ حال ہوا کہ جب زمانہ بدلتا جا گیا
चीजों में भी इन चीजों को शामिल कर दिया गया। इसलिए उन्होंने हुक्म देते हैं जब भी खाओ एहतियात के साथ जाओ, जब भी खाओ जब भी पियो एहतियात के साथ पियो। तहकीक कर लो क्या पी रहे हो, तहकीक कर लो क्या खा रहे हो, क्योंकि आजकल जो आदमी भाग रहा दौड़ रहा और दौड़ कर ये समझ रहा मैं तो रिस्क कमा रहा हूँ, रिस्क के लिए जा रहा हूँ, ये तेरा दौड़ना कहीं हराम की तरफ तो नहीं है, ये तेरा जाना कहीं हराम की तरफ तो नहीं है। वरना याद रखना इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। और अल्लाह फरमाते हैं रब पाक है और पाक चीजों को पसंद फरमाता है, रब जमील है जमाल को पसंद फरमाता है। और अल्लाह फरमाते हैं हम अल्लाह पाक लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, काश उसके मानने वाले बंदे रब को पाक तो कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं। जब अल्लाह पाक है पाक चीजों को पसंद फरमाता है। और एक आयत नहीं कई आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हुक्म दिया, सिर्फ बंदों को दिया अपने मुकर्रम रसूलों को भी हुक्म दिया ऐ रसूलों पाकीज़ा चीजों में से खाओ और अच्छे अमल करो। ये कुरान पाक की आयत करीमा है। और अल्लाह फरमाते हैं इससे पता चला रिज़्क़ हलाल की अहमियत बहुत ज्यादा है। मगर आज चरस के नाम पर, आज चरस के नाम पर जो धंधे का कारोबार शुरू हुआ, आज शराब के नाम पर जो धंधे का कारोबार कर रहे हैं, याद रखना ये पैसा वक्ती तौर पर चंद लम्हात के लिए सुकून तो दे सकता मगर औलादों को तबाह कर देगा, नस्लों को तबाह कर देगा। और आज दुनिया देख रही है, कल तक जिन बीमारियों का नाम न सुना था आज ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम हमारे घरों के अंदर मौजूद है। आज वक्त घरों के अंदर बीमारियां जन्म दे रही है। हॉस्पिटलों में दुनिया बाहर पैसे देते चले जा रहे हैं और हमारे पैसों की रकम हॉस्पिटलों में चली जा रही है। कल आज ये था कि 20 लोग थे, कमाने वाला एक था, 19 लोग आराम से खाते थे। आज 20 में से 18 कमा रहे हैं मगर इसके बावजूद सुकून नहीं है, चैन नहीं है, करार नहीं है। वजह क्या है? कभी इस पर गौर करना कि आज हमने अपने जरिए माश का तरीका बदला है, कसबे हलाल का तरीका बदला है। हम कमाते तो हैं मगर कभी तहकीक नहीं की, कभी सोचा नहीं कि जो हम ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक शरीयत के मुताबिक के नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो याद रखना और रसूल की जिसमें नाराजगी हो वो रिज़्क़ कभी पाकीज़ा नहीं हो सकता। जिसमें रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो, शरीयत के मुताबिक का जिसमें हुक्म भी मौजूद हो, तो याद रखना वो हुक्म वो बरकत वाला रिज़्क़ कहलाएगा, वो गनीमत वाला रिज़्क़ कहलाएगा। उसमें खुद भी बरकत आएगी, बच्चों में भी बरकत आएगी। आज हाल ये है कि बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं, नाफरमानियों का एक सैलाब है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कल तो हाल ये था, कल तक तो हाल ये था असातिज़ा की न मानी जाती थी, मगर अब हाल ये है न टीचरों की मानी जा रही है, न घर के अंदर वालिदैन की मानी जा रही है। यानी बच्चे अब हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। अब किसी के मातहत वो जिंदगी गुजारना नहीं चाहते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक का ये हुक्म कि खाओ पाकीज़ा रिज़्क़ में से, तो पाकीज़ा रिज़्क़ तय्यब रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ के बारे में हदीस पाक के अंदर बेशुमार रिवायत मौजूद है। आप अगर रिज़्क़ हलाल पर गौर करो और उस पर मुताला करोगे ना, आपकी आंखें खुलेंगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से जो सब्जियां उगाई है, आसमान से जो बारिश नाज़िल फरमाई, ये तमाम चीजें नेमत है। और हुक्म दिया पाकीज़ा चीजों में से खाओ। और पाकीज़ा चीजों को छोड़कर आदमी खबासत की तरफ भागे, आदमी खबीस चीजों की तरफ भागे। आप मुझे बताओ क्या रस के जरिए धंधा करना, चरसों का धंधा करना, दो नंबरी वाला धंधा करना, और ये सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम के नौजवानों में मौजूदा वक्त में बड़ा ज्यादा पाया जा रहा है। अगर आप ये चीज करके खुश हो ना तो याद रखना वक्ती तौर के लिए खुश तो हो जाओगे, मगर कभी कब के लिए सोच लेना कि मरना भी है, आंखें भी बंद होनी है, मलिकुल मौत को आना भी है, रूह तब से होना है और एक दिन तेरी कब्र में उतर भी जाना है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे जब हमारे नजदीक सारी चीजें खुलकर पेश हो चुकी है और कह दिया ये दुनिया वक्ती तौर के लिए है, असल जिंदगी तो आखिरत होने उखरवी जिंदगी है। वहां के लिए ये तो इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आए हो एग्जाम देने के लिए, यहाँ कामयाब हो जाओ इंशाअल्लाह आखिरत तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। मगर इस 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 80 साल जहाँ जीना है वहां के लिए आप जो अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो और चरसों का कारोबार, दस का कारोबार कर रहे हो, अल्लाह के एहसान किसी को मालूम नहीं। सब जान
کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے دوست ہیں، بازار میں سب بیٹھ رہے ہیں اور سب کی نگاہیں سب پر ہے اور سب جانتے کہاں یہ بیچا جا رہا، کہاں سے خریدا جا رہا ہے، کون پی رہا، کون پلا رہا ہے، کون پی رہا ہے اور کون پلا رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ مگر اسلام کی انداز آپ اگر دوست بن کر اس کی اصلاح نہیں کر پاتے، حالانکہ مولائی کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں بہترین دوست تو وہ ہے جو تیرے آخرت کی فکر کرے، عظیم و بہترین دوست تو وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ جب آپ دوست ہو کے جانتے ہو کہ میرا دوست اس کاروبار میں ملوث ہے، اس معاملات و مشروبات میں ملوث ہے، تو آپ کا تو حق بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کر دے، اس لیے کہ یہ چیز نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور آج شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کر کے آدمی جو اس طرف بھاگا ہے نا، یاد رکھنا یہ شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کر کے جو تم بھاگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وقتی طور میں ابھی 1 گھنٹے کے اندر اتنا کما لیں گے تو ہم 24 گھنٹے کیوں محنت کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، راوی ہے، وہ فرماتے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تمہارے کھانوں میں بہترین کھانا وہ ہے، بہترین رزق وہ ہے جو کسبے، جو بہترین رزق وہ ہے جو محنت کے ساتھ یعنی مشقت کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو، جس میں پسینہ بہے۔ آج اگر آپ شارٹ کٹ والا راستہ استعمال کر کے یہ چاہتے ہو کہ ہم ان مشروبات کو بیچ کر، چرس و گانجا بیچ کر، شرابوں کا دھندا کر کے ہم گویا کہ کروڑ پتی ہو جائیں گے، تو آپ کا کروڑ پتی ہونا یاد رکھنا کل بڑوں سے قیامت کہیں آگ نہ بن جائے۔ یہ تیری قبر کو اندھیری قبر کے ڈھانچے میں نہ ڈالے، جہنم کی گھروں میں سے کھڑا نہ بن جائے، کیونکہ مرنا سب کو ہے، آج سب کی موت ہونی ہے۔ اگر شارٹ کٹ والا راستہ استعمال کیا ہے تو سنو ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، حضور آگے آتے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد نبی پاک کے ساتھ یہ صحابہ کا قافلہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک ایک شخص جو کثیر تھا یعنی جوان تھا، طاقتور تھا، اونچا قد تھا، یہ جا رہا تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اونچا قد ہے، بوڑی بھی خاصی ہے یعنی توانا ہے، آپ مضبوط ہے، بارے مضبوط ہے، جب وہ نکلا اور نکل کر تیزی کے ساتھ جا رہا تھا تو صحابہ نے عرض کی کاش یہ اپنی جسمانی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، یہ جا تو رہا ہے رزق کے لیے، اگر یہ اس لیے نکلا ہے اپنے گھر سے رزق کی تلاش میں اور اتنا جلدی جو جا رہا ہے، اگر اس نیت سے نکلا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اس نیت سے نکلا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی ضرورت کو خود پورا کر سکے، تو یاد رکھنا یہ عبادت کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر اس نیت سے نکلا ہے کہ گھر کے اندر کمزور ماں باپ ہے اور گھر کے اندر کمزور اولاد ہے تاکہ ان کی کفالت کر سکے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اور اگر اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کر لوگوں پر فخر کرے اور کما کر اپنے آپ کو لوگوں میں مالدار کہلائے، تو یاد رکھنا یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جملے پر کہ اتنا توانا ہو کر بھاگ رہے روزی کے لیے، کاش کہ اپنی جسمانی قوت کو عبادت میں سب کرتا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے اولادوں کی کفالت کرے، اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے کمزور ماں باپ کی کفالت کرے، اور اگر اس لیے نکلا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یاد رکھنا یہ بھی اللہ کے راہ میں نکلنا ہوا اور یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، مگر اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کر لوگوں کو فخر کرے اور مال تب مقصود ہو، روپیہ دولت مقصود ہو، تو یاد رکھنا یہ شیطان کی راہ ہے۔ آج پوری مسجد فیصلہ کر لے کہ ہم کس نیت سے کما رہے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک عابد کو پہاڑوں کے اندر گفا میں عبادت کرتے دیکھا تھا تو آپ نے اسے پکڑ کے سوال کیا تھا، اے عابد سوال بتا تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال اس سے کیا تھا، تیری کفالت کون کرتا ہے، مال کون دیتا ہے، کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، تیرا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا میرا بھائی میرا
اسلام کے فرما بردار کب بنیں گے؟ پھر ایسے بچوں کو نہ نبی پاک کی ذات سمجھ میں آتی ہے، نہ صحابہ سمجھ میں آتے ہیں، نہ اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی تعظیم کروانی ہو، اگر صحابہ کی تعظیم کروانی ہو، اگر اولیاء کرام کا عاشق بنانا ہو تو شرط ہے پاکیزہ رزق کھلائی جائے۔ آج موجودہ وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکیزہ رزق کی، کیونکہ اس کی کمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ دستے سوال یہ تو اسلام نے منع کیا تھا۔ حکم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ مگر آج اکثریت ایک تحقیق کے مطابق جمعہ ہو یا جمعہ کے علاوہ کا دن ہو، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والی قوم کو میں مسلم، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والی۔ اس کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ ہم نے ہر جگہ زور کر استعمال کیا، مگر پاکیزہ رزق اور طیب رزق اور ہاتھوں سے کمائی ہوئی کمائی۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ سوکھی روٹی کھاتے، سوکھی روٹی کھاتے۔ حضرت مولا کائنات کا واقعہ تو مشہور ہے، ایک آدمی نکلا تھا بیاس سے تلاش کرنے کے لیے کہ میں ملوں۔ جب مولا کائنات سے اس کی ملاقات ہوئی اس نے پہچانا کہ مولا کائنات ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ موجود ہے، گفا کی مسجد میں بیٹھے، وہ آیا آ کر تلاش کرنے لگا۔ ایک طرف لنگر بٹ رہا تھا، معمول تھا کہ تندور والی روٹی ایک دی جاتی تھی سب کو، ایک ایک روٹی۔ اس نے اپنے حصے کی ایک لے، جب وہ کھا کے فارغ ہو گیا، کھا کے فارغ ہو گیا تو وہ دوسری لینے کے لیے جو بات رہا تھا اس نے چہرہ پہچان لیا، کہا میں تو آپ کو دے چکا ہوں، کہا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، وہ مسجد کے کونے میں جو شخص بیٹھا ہے میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو اس بانٹنے والے نے سے کہا کہ تم پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا وہی امیر المومنین خلیفہ چار حضرت مولا کائنات کی ذات ہے، جس کا لنگر تم کھا رہے ہو، جن کا لنگر تم کھا رہے ہو، یہ بھی ذات ہے۔ یہی مولا کائنات ایک دن کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، شخص تلاش کرتے ہوئے کسی سے پوچھا مولا کائنات کہاں ملے؟ کہاں وہ ملے۔ اس وقت اتفاقاً آپ اخروٹ توڑ رہے تھے جو آپ سے ٹوٹ نہیں پاتا۔ کسی نے کہا، اس نے سوچا دھیرے دھیرے یہ مولا کائنات آج اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان کے تعلق سے سنا خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا، خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ مولا کائنات ہویت ایک اجرار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتا آدمی تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ مجھ سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے، میں نے خیبر کیسے اٹھا دیا؟ میں نے جو خیبر اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ میری ایمانی قوت تھی۔ وہ جو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے نا وہ جسمانی قوت، وہ ایمانی قوت اور یہ جسمانی قوت۔ بھوکے رہ کر آپ اس گھرانے کے تعلق سے صرف پڑھ لیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نظر مانگی نہ 3 دن تو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی باری آئی تو باندھ دی، سوکھی روٹی کھا کر اپنے دن گزار دی، مگر صبر و شکر حرام کی طرف نہیں گئے اور پوری دنیا کو بتلا دیا۔ سب عاشق بیٹھے ہیں، سارے عاشق بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو ایسے عاشق ہیں نا تو ہم کو روزانہ نماز میں دعا کرتے ہیں، روزانہ لِخَمْسَةٍ فِي بِهَا حَقَّ الْقَوَانِ الْعَظِيمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَ خدایا محقِ بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت پر کنی پر قول ونو دست و دامانے آلے رسول۔ یہ وقت کا امام اپنی مہر لگاتا تھا، امام احمد رضا خان فضیل بریلوی جب مہر لگاتے تھے تو آپ کی مہر کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا تھا ونو دست و دامانے آلے رسول۔ ہر فتوے کے نیچے آپ کی دستخط میں جب فتاوا تو آپ کیسے اس کے نیچے آپ نے یہ لکھا تھا۔ وہ عاشق چلا گیا، ایسے عاشق بار بار نہیں آتے، بس عشق کی جھلک دے کر چلا گیا۔ بننا ہے تو ایسا عاشق بنو، بننا ہے تو ایسا بنانا کبھی وہ حرام کی طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ان کے آقا امام حسین کبھی گئے نہیں، ہم کیوں جائیں؟ تو آپ بھی اس بات نہیں کریں۔ اولادوں کو اگر واقعی میں پکا مومن بنانا، کامل مومن بنانا تو ضروری ہے رزق کے حلال۔ عبادتوں کے 10 حصوں میں 9 کا تعلق رزق کے حلال سے، مگر آج قوم مسلم اس سے بڑی غفلت کی طرف ہے، بڑی غفلت کی طرف ہے۔ اور آج اگر یہ رزق کے حلال میں تمیز نہ کی گئی نا، آج جو دن بدن وقت گزر جتنے جو
تبدیل ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی ہے. فکریں جو تبدیل ہو رہی ہے، عقائد جو تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی ہے. مضبوط اور حلال کھایا ہوتا میں نہیں جانتا استعمال. یعنی آپ کے جسم میں تو پھرتی آئے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے اور دیکھتے رہ جاؤ گے کہ ہم مطلب جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے حلال رزق میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ سکون سے سو گے، سکون سے اٹھو. آپ جو چاند تک پہنچے اسلام حرام نہیں کرے. بس تحقیق کرنے کا کیا. اب کوئی یہ سنے کہ مسلم معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی، ڈرگس وغیرہ دھندا ہو رہا تھا، اور جن کی داڑھی مونچھ پھوٹی نہیں وہ لوگ کر. آپ چاہتے کیا؟ آپ چاہتے کہ کس معاشرے سے اور کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت غوث پاک نے کئی شرابیوں کو توبہ کروائی، کئی شرابیوں، کیونکہ جانتے تھے یہ چیز ختم کر دے، کاروبار کو ختم کر دے. جو چیز ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہو اس چیز کا کاروبار کبھی نہیں ہوتا. حرام مشروبات کا کاروبار بھی حرام ہے اور حرام معقولات کا کاروبار بھی حرام ہے. یاد رکھنا جوانوں، اگر تم چیزیں پہچانتے ہو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ سیلاب اتنا بڑھے گا نا، اتنا بڑھے گا. بدعملی کی بات تو دور رہی، بدعقیدت کا سیلاب آتا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ پہ بول رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت پہ بول رہے ہیں. یہ سب خوراک کی کمی. آخری نتیجہ میں آپ کے سامنے رہا، سب خوراک کی کمی. جس نے پاکیزہ خوراک کھائی ہوگی نا وہ فکر امام احمد رضا کی گولی بولی انشاءاللہ. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم آج کے بعد جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس میں تحقیق کریں کہ کہیں حرام کا آمیزش اس میں بلند اس میں. حلال کھائیں، سکون سے چین آئے گا، قرار آئے گا. بیماریاں بھی آپ سے 100 فیٹ دور رہیں گی انشاءاللہ. یہ اللہ کے گھر میں وعدہ کرتا ہوں. مگر کھائیں تحقیق پاکیزہ. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو سجدوں میں لذت آئے گی، عبادتوں میں لذت آئے گی، اسلام اور قرآن سمجھ میں آئے گا. اور اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ روحانیت چلے گئے. جس نے حلال لقمہ پہلا کھایا اور نیت کی 40 دن تک جس نے حلال کھایا کھانا، مفہوم بیان کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں وہ کل بروز قیامت اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ جان لیں گے یہ حلال اور طیب کھانے والا شخص ہے، اور حرام کی خوراک کھانے والا جہنم کے لیے تیار ہو جائے. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق دے. لیکن آپ سماعت فرما دیں کہ کروڑ سے اسلامی آئی مسجد کے سلسلے میں ان کا تعاون فرما کر ثواب داریں حاصل کریں. اور ایک خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ اسی شاہی گور مسجد کے امام حافظ و قاری جناب آقا حسین اشرفی عمرہ کی غرض سے انشاءاللہ 17 تاریخ کو جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے. کہتے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جسے مدینے والے نے بلایا وہی مدینے کو جانا وہی جانا. اور ہمارا اس پر عقیدہ بھی ایمان بھی، جسے بلاوا آ گیا وہ جانا. الحمدللہ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو میں سب کی جانب سے آپ کا پھولوں کے ہر سے استقبال کے لیے حضرت کو دعوت ہوں، دعائیں ان کا پھولوں کے ہر سے استقبال کیا جائے. اور الحمدللہ اسی شاہی اور مسجد کے تشریح جناب رفیق بھائی وہ بھی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں 17 تاریخ کو حافظ صاحب، اور وہ بھی ساتھی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر بھی آسان فرمائے. ان کے کو بھی میں دعوت ہوں کہ وہاں جائیں. رفیق بھائی جناب امتیاز بھائی کا پھولوں کے ہاتھ سے استقبال کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سفر